حدیث کرتاز سے آپ کا کیا استدلال ہے؟ آپ کے کیا کیا دعوے ہیں وہ ہمارا ادعا یہ ہے شیخ صاحب کے حدیث قرطاس کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدم محبت کا اظہار کیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کی گئی ہے، اور اسلام کے تمام مصائب کا، اسلام کے تمام مشکلات کا آغاز کیا گیا ہے، اور امت میں اختلافات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اور ان سب باتوں کا لیڈر اور ان سب باتوں کا مؤسس اور بانی اور قائد عمر بن الخطاب تھے۔ جی اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث کرتاس کا مسئلہ ہوا ہے تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت موجود تھے، آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ ثابت نہیں ہے کہ اس وقت وہ وہاں پر موجود تھے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ٹھیک کہ ہے، وہ نہیں تھے، اور ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ تھے، ہم نے کہیں تصریح میں نہیں تصریحاً نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پر تھے یا نہیں تھے۔ جی ہاں۔ ٹھیک، اچھا، اور آخری ایک سوال آپ سے تھا کہ اگر احادیث کے متن کے اندر تعارض آ جائے اس کو رفع کرنے کی آپ کے ہاں کیا صورت ہوتی ہے تعارض کو؟ اگر واقعہ ایسا تعارض ہو جو قابل جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تعارض تو اس وقت ہوتا ہے کہ قابل جمع نہ ہو، اور جمع آپ کو پتہ ہے کہ علماء کے نزدیک قاعدہ الجمع اولا من الطرح، کہ جمع کرنا یہ اولا ہے رد کرنے سے، ایک حدیث کو چھوڑنے سے۔ تو اگر دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، ایک حدیث میں ایک تفصیل ہے، دوسری حدیث میں ایک دوسری تفصیل ہے، دونوں صحیح ہو سکتی ہیں، تو دونوں کو لینا پڑے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑا جائے دوسری، کیونکہ وہاں پہ تعارض ہی نہیں ہے۔ تعارض تو اس صورت میں ہے کہ ان دونوں کا جمع کرنا ناممکن ہو۔ اگر دو ایسی باتیں احادیث میں آ جائیں کہ ان کا جمع کرنا ناممکن ہے، یعنی دونوں کا ایک ساتھ صحیح ہونا ناممکن ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس میں سے جس کی سند زیادہ صحیح ہے، جو زیادہ مقبول ہے، زیادہ مشہور ہے، جو قرآن کے موافق ہے، اس کو لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں، وہ ایک میں تعویل بھی ہو سکتا ہے، تھوڑے سے اس کو تعویل کر کے دونوں سے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سند دونوں کی صحیح ہے تو دونوں کو لینا پڑے گا، جمع کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں۔ جی، میرے سوالات یہ ہیں شیخ صاحب کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اور یہ تو سب مسلمانوں کا عقیدہ پوچھنے کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے، جب وہ اللہ کی جانب سے دین کے متعلق کوئی خبر دے رہے ہوں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہوں، یا خاطئ ہوں، خطا کار ہوں، سہون کچھ کہتے ہیں یا نہیں؟ وہ جب دین کے متعلق، کم از کم دین کے معاملے میں اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو وہ اللہ کی جانب سے کہتے ہیں، وہ خطا نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں کہہ سکتے، خیانت نہیں کر سکتے، سہو نہیں کر سکتے۔ کیا عقیدہ ہے آپ؟ بالکل، حضرات انبیاء کرام تمام جو ہے ان کے معصوم ہونے کا تمام اہل سنت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ انبیاء کرام ہر چھوٹی سے چھوٹی لفظ سے بالکل معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ ہم نے کسی پیغمبر کو بھی نہیں بھیجا مگر یہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ انبیاء کرام واجب الاطاعت ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے احکام جو ہے انہوں نے جس چیز کا کسی کو حکم دیا ہو اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، کوئی درجہ واجب کا ہوتا ہے، کوئی استحباب کا ہوتا ہے، کوئی درجہ مشورہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس امر کی نوعیت کو دیکھنے کے بعد پھر جو ہے اس بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس امر کو ترک کرنے کے اوپر جو ہے جو ترک کرنے والا ہے اس پر کون سا فتویٰ جو ہے وہ عائد ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر وہ کوئی حکم نہیں ہے، انشاء نہیں ہے، اخبار ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیں کہ آسمان میں 7 طبقات ہیں، مثلا جہنم کے 7 طبقات ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، غیب کی کوئی خبر دے دے، آخرت کی کوئی خبر دے دے، اگر تو وہ کیا وہ صادق ہوتا ہے، یا ہمیشہ صادق ہوتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں یا خطا بھی کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، انبیاء کرام ہر قسم کی خطا سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حدیث قرطاس پہ جب آ جاتے ہیں تو یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد ذرائع کے ساتھ مروی ہے، آپ کے صحیح ترین کتب میں مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اکتب لکم کتابا لا تذلون بعدہ ابدا، یا یہ اکتب لکم کتابا لن تذلوا بعدہ ابدا، میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا، ایک ایسا صحیفہ لکھ دوں گا یا لکھا دوں گا جس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یا کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو خبر دے رہے ہیں کہ صحیفے کی خاصیت یہ ہوگی
اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس وصیت کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے بعد کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خبر دے رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ مستقبل کے بارے میں خبر نہیں کہہ رہے، آپ ایک موجودہ وقت کے بارے میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ اگر میں ابھی آپ کو ایک کتاب تحریر کر کے دوں تو اس کتاب سے اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو ایسی رہنمائی عطا فرمائے گا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ابھی تو یہ چیز یعنی وجود کے اندر آنی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ پہلے وجود کے اندر آ چکا ہے پھر آپ اس کی جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں، عرض بلکہ یہی ہے، ابتدا عرض یہی ہے کہ مستقبل میں یہ واقع ہوگا۔ اگر یہ لکھا گیا تو اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، اسی کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو یہ جو خبر دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچ کہہ رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صادق القول ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں، اس بارے میں تو واضح ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نے اگر کسی مستقبل کے بارے میں کوئی بات بتائی ہے تو بالکل خطا سے پاک ہے اور اس تو کے اوپر واقعا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے اوپر تو واقعا آپ تصدیق جی کر رہے ہیں کہ اگر یہ وصیت لکھی جاتی تو کوئی گمراہ نہ ہوتا؟ تصدیق فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ جی بالکل، فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان جو ہے وہ مانو تو اگر جی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مخالفت کرے اور یہ وصیت نہ لکھنے دے تو پھر اس کے بعد چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، یہ وصیت نہ لکھنے دے تو پوری امت جس دنیا میں جو بھی گمراہی آتی ہے، پوری امت کی گمراہی ہوتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس گناہ میں وہ شریک ہے۔ چلیں اس موضوع پہ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ سو- کسی شخص نے سوال کا واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول کو روکا تھا یا نہیں، یہ الگ یا بات ہے کہ کسی نے کیا روکا تھا، یعنی میں جملہ شرطیہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا نا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ دو اللہ ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ ہوتے ہیں، تو دنیا جہان فاسد ہو جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک جملہ شرطیہ ہے اور صحیح ہے۔ اگر دو اللہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ نزاع ہوتا، دنیا زمین، یہ یہاں پہ دو اللہوں کی لڑائی ہوتی۔ اسی طرح میں یہاں پہ کہتا ہوں، آپ نے خود تصدیق کیا کہ یہ جملہ بالکل صحیح ہے اور مسلمان پر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر یہ وصیت لکھی جاتی تو امت سے گمراہی رفع مرتفع ہو جاتی، کبھی کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کسی نے ممانعت نہیں کیا، وہ ثابت ہوگا کہ کسی نے ممانعت کی یا نہیں کی، وہ الگ بات ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے ممانعت کی ہے، اشخاص نے ممانعت کی ہے، وصیت نہیں لکھنے دیا گیا، تو پھر اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ اس وصیت کا فائدہ یہ تک کہ امت میں کوئی گمراہ پیدا نہ ہوتا۔ وصیت نہیں لکھنے دیا ہے تو اس کی ذمہ داری اس شخص پہ ہوگا، چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ حضرت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم تمام احادیث کے ذخیرے کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری امت کے اندر جو ہے نا وہ 72 فرقے ہوں گے۔ اسی طرح آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا وہ کچھ لوگ دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کریں گے۔ اس طرح قیامت کے بارے میں آپ نے جو فتنے بتائے ہیں، اگر ہم ان جو فتن والی روایات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاص نوعیت کی گمراہی سے بچنے کا یہاں پر ذکر فرمایا تھا۔ ایک خاص چیز کے بارے میں تمہارے جو میرے بعد خلفاء آئیں گے، وہ خلفاء جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہترین رہنمائی ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ اگر ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں تو پھر جناب جتنی بعد کے اندر فتنے آنے والی روایات ہیں جو آپ نے بعد کے بارے میں بتائی ہیں، وہ سب کی سب جو ہے نا وہ معاذ اللہ ان کی طرف یہ ہو جائے گا کہ وہ جھوٹی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا، لیکن آخر کے اندر آپ نے ایک ایسی چیز لکھوا دی کہ آپ قیامت تک جو ہے کوئی شخص گمراہ ہی نہیں ہوا۔ نہیں کیوں؟ وہ تو بالکل وہ جھوٹی نہیں ہو ساری جائیں گی آپ کے کیونکہ فرامین جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک کہ ممانعت کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہم لکھنے نہیں دیا جائے گا تو امت کے 73 فرقے بھی بنیں گے، بہت سارے گمراہ بھی ہو جائیں گے، دین میں بدعتیں بھی داخل ہوں گی نا۔ چلیں آپ سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح طور پہ کہہ دیا، آپ نے خود بھی شروع میں یہی اعتراف کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بولا ہے کہ اگر یہ وصیت لکھی جائے تو کوئی گمراہ نہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ وصیت نہیں لکھنے دیا جائے گا، اس لیے امت میں گمراہی ہوگی۔ لیکن عرض یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں لکھنے دیا ہے ان پر یہ جرم ہے، یہ فرد جرم عائد ہے کہ ان پر پوری امت میں جتنی بدعتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، اختلاف ہیں، ان کی ذمہ داری ان پہ جاتی ہے۔ جواب نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، سب کو نتیجہ مل گیا۔ اب میرا اگلا سوال سنیں گے؟ جی جواب میں نے دے دیا آپ کو حضرت، آپ میرے جواب کو آدھا آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں نوٹ کیا، آدھے کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو چلیں اگلا سوال آپ کریں۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بالخصوص وہ کہ دینی معاملے میں ہو، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں انبیاء کی عصمت پہ اختلاف ہے
کہ انبیاء مطلقاً معصوم ہیں یا صرف تبلیغ دین کے معاملے میں معصوم ہیں. ٹھیک ہے نا. کم از کم یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ تبلیغ دین میں معصوم ہے. اگر وہ کوئی شرعی حکم دے دیں یا کوئی اخبار دے دیں. یہ آپ کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے. ہمارے ہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں اس طرح نہیں. انبیاء علیہ السلام مطلقاً معصوم ہے. اچھا وہ الگ بات ہے, وہ اس کو نزاع کرنے کی اس میں فائدہ ہی نہیں ہے, وہ اس کو ابھی موضوع سے مجنبی ہے. دیکھیں تبلیغ دین میں معصوم ہے. تبلیغ دین یا تو احکام ہوتے ہیں, حلال حرام ہوتے ہیں, یا تبلیغ دین عقائد ہوتے ہیں نا, یا انشاء ہوتا ہے یا اخبار ہوتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, یہ کوئی حلال حرام نہیں ہے, لیکن یہ ایک اخبار ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن ایک دفعہ حلال حرام کا حکم دیتا ہے کہ 5 وقت نمازیں پڑھو. چاہے حلال حرام کا حکم دے دیں, مستحبات کا حکم دے دیں, مکروہات کا حکم دے دیں, یا دینی حقائق کا خبر دے دیں, جیسے جبرائیل ایک فرشتہ ہے, میکائیل ایک فرشتہ ہے, فرشتوں کے اتنی تعداد ہیں, وغیرہ وغیرہ. کیا کسی مسلمان کے ذہن میں یہ آنا جائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیح بات کر رہے ہیں, فحش بات کر رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں, ہذیان کر رہے ہیں؟ یہ جائز ہے کسی مسلمان کے لیے نہیں, کہ بالکل اس کے ذہن میں بھی آ نہیں جائے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ آ جائے, جائز نہیں ہے ذہن میں, اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ آ بھی جائے, فرض کریں, اور وہ زبان سے ظاہر بھی کر دے, چاہے صریحاً کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب له ہذیان کہہ رہے ہیں, یا کنایتاً یا استفہاماً کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں, ان کو وہ نستجیب له ہذیان کہہ رہے ہیں, اس طرح کی کوئی بات کسی مسلمان سے نکل جائے, وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اس کا معاملہ, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جو نا وہ صاحب شریعہ ہیں. اگر آپ نے اس شخص کی اس خطا کو معاف کیا, آپ نے اس کی اس خطا کو عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا, یا آپ نے اس کے بارے میں کوئی صراحتاً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آدمی جو نا یہ میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, پھر تو ہم اس کو اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے, آپ نے اس کو جو ہے اس کے نفاق کا یا کفر کا آپ نے احکام صادر فرما دیے. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری روایات کے اندر, کوئی دیہاتی لوگ آئے, انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قضا یا کوئی اپنا چیز حق مانگنے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ نازیبہ کلمات بھی کہے, تو آپ نے ان کے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ نہیں دیا. تو اگر سب سے بنیادی چیز یہی, ہم نے صاحب شریعت کا حکم دیکھنا ہے, جن شخصیت کے ساتھ اس وقت جس مجلس کے اندر وہ معاملہ طے پایا تھا, کیا انہوں نے اس آدمی کے اوپر کفر کا حکم دیا یا نہیں دیا. اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر کفر کا فتویٰ دیا ہے, اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا, پھر تو کوئی اس کے بارے میں شک نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے, اس کی اسلام کو آپ نے باقی رکھا ہے, تو پھر ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے یہ فلاں بات کی تھی اس وجہ سے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا یقین ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صاحب الشریعہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام سکھانے ہیں, دین سکھلانا ہے. شیخ اگر صاحب ایک آدمی کا عمل جو ہے وہ کفر تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ شیخ وسلم صاحب اس ابھی آج آدمی کے زمانے میں دیکھیں, عمل ابھی کفر کے اوپر لوگوں کو ابھی متنبع کرواتے ہیں. دیکھیں اس صحابہ کے زمانے کو چھوڑ دیں, ابھی کے ہمارے زمانے میں, ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تو دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے نا. ابھی ان کو کوئی گالی بھی دے دے, وہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ شخص کافر ہو گیا. کوئی شخص امریکہ میں, یورپ میں, کہیں بھی کوئی مسلمان گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, وہ تو نام لے کے تو نہیں کہیں گے کہ کافر ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر, وہ فرمان چاہے حقائق دینیہ کے متعلق ہو, اخبار ہو, یا حکم کا انشاء ہو, حلال و حرام, مستحبات, مکروہات کے متعلق ہو, مردے کو اس طرح دفن کرنا ہے, غسل تم نے اس طرح کرنا ہے, وضو اس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, یا مثلا شراب حرام ہے, یا مثلا عقائد کے متعلق ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ایک ہے, اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں, 7 آسمانیں بنائیں, اس طرح کے حقائق دینیہ کو بیان کریں. ایک شخص کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہاں پہ فحش کلام, ہذیان کہہ رہے ہیں, اس کے ذہن میں آ جاتا ہے, اور وہ اس کو ظاہر بھی کر لیتا ہے, یا صراحتاً کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں, یا کنایتاً اشارے میں سمجھا رہے ہیں دوسروں کو کہ یہ کلام جو ہے ہذیان ہے, بکواس ہے, یا استفہام کر رہا ہے, سوال کر رہا ہے, دوسروں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بکواس ہے, کیونکہ اس کے دل میں یہی ہے کہ یہ بکواس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں, ابھی نہ بولیں کہ نبی نے اگر حکم دیا تو وہ کافر ہے, نہیں دیا تو ابھی کیونکہ وہ ایسا حکم آئے گا نہیں نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے ایسے شخص کے متعلق, مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ
جو تم اہل لا الہ الا اللہ ہے ان کی تکفیر سے تم بچو. تو اگر کسی آدمی کا قول جو ہے نا وہ اس طرح کا کفریہ قول بظاہر نظر آ رہا ہو تو اس کے اندر اس آدمی کی طرف دیکھا جائے گا کہ اس کی اصل نیت کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت کہ ہمیں نہیں اگر کوئی معلوم، آدمی نیت ہے نہیں معلوم. دیکھیں نیت ایسا کا دل اللہ جانتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث بکواس ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ توہین نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے نیت تو اس اللہ کے جو جانتا ہے. عربی الفاظ ہیں اس کے جو عربی الفاظ ہیں ان کے معنی اصل جو معنی ان کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اگر اس کی اچھی تعویل ممکن ہوئی تو اس کی اچھی تعویل کی جائے گی. لیکن اگر تعویل ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے نا وہ اگر وہ الفاظ کفر پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں تو کفر کا فتویٰ اگر دیا جائے تعویل کریں گے شیخنا آپ کیا مسئلہ دنیا میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت آپ کیا کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی بات جو ہے نا وہ بظاہر جو نبی صلی اللہ علیہ کفر وسلم یا کی توہین کرے اس کے قول کی ہوتی ہو تعویل کریں گے؟ یہ اور اس مسلمانوں کے کا اندر عقیدہ ہے. توحید کی گنجائش موجود ہو. شیخنا جی یہ اب کب میری سے مسلمانوں کا بات- یہ موقف رہا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی توہین کی ہم تعویل کریں گے. یہ نیا موقف نرالا موقف سر عمر کی ابن الخطاب کی وجہ سے آپ لے کے آئے. یہ تو کئی اہل اسلام کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے کہ ایک لفظ جو بظاہر گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اس کو اس کے تعویل کریں گے. یہ کس نے بولا؟ مناظرہ ہار گیا. حضرت چلیں میں- اگلا سوال حضرت اگلا سوال. ایک منٹ آپ یہ نے کہا کسی کہ اس نے مسلمان کا کہا- موقف ہے ہی نہیں ہے کہ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی ہم تعویل کریں گے. یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے. سب کا قول یہی ہے کہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. جی سر بولیں. میری بات سنیں آپ. جی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ جو شاگرد ہیں ان کا یہ قول ہے کہ اگر کسی آدمی کی کوئی بات جو ہے نا وہ بظاہر کفریہ ہو اور اس کے 100 احتمالات میں سے گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. جو گستاخی میں ظاہر ہے اگر وہ اس کے قول کی تعویل کریں گے.